السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی من لا نبی بعد۔ اللہ مہربان کے فضل و کرم سے ہمارا آج کا سبق سورہ البقرہ کی آیت نمبر 171 اور 172 ہوگا انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا، واو اور مثلا مثال۔ مثل اردو میں بھی ہم بولتے ہیں، مثل مشہور ہے، اور اگر میم سے کے بعد الف لگا دیں تو مثال بھی بن جاتا ہے، اگزامپل۔ وَمَثَلُ الَّذِينَ، اور مثال ان لوگوں کی، کافرو جنہوں نے کفر کیا۔ اور جن لوگوں نے کفر کیا ان کی مثال، کمثلی، مثال کی طرح ہے، الذی جو پکارے، الذی جو یعنی کو پکارے، بما لا یسمع، بما اس کو، لا یسمع جو نہ سن سکے، الا دعا، اللہ کے معنی سوائے، دعا کے معنی دعا جیسے پکار، اور و ندا، اور ندا، ندا کسے کہتے ہیں؟ ندا بھی آواز کو کہتے ہیں۔ و ندا، صم بکم عمی فہم لا یعقلون، صم بہرے ہیں، بکم گونگے ہیں، عمی اندھے ہیں، بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، فہم لا یعقلون، پس وہ عقل نہیں رکھتے، پس وہ سمجھتے نہیں۔ کون؟ کافر، جنہوں نے انکار کیا۔ اگلی آیت، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کلو کھاؤ، من طیبات، من سے طیب پاکیزہ چیزیں، پاکیزہ چیزوں سے کھاؤ، ما جو کچھ، رزقناکم ہم نے تم کو رزق دیا، واشکروا اور شکر ادا کرو، للہ اللہ کے لیے، ان کنتم، ان اگر کنتم تم ہو، ایاہو تعبدون، ایاہو اسی کی، تعبدون تم عبادت کرتے ہو۔ اگر تم اسی کی عبادت کرتے ہو تو تم جو رزق ہم نے دیا ہے اس میں سے کھاؤ اور اللہ کا شکر ادا کرو۔ یہ بہت آسان سبق تھا آج کا، تو آئیے ہم اس کی تفسیر دیکھتے ہیں۔ واپس آئیے آیت نمبر 171 پر۔ اللہ سبحانہ و تعالی جو لوگ حق سے انکار کرتے ہیں ان کی مثال دے رہا ہے، جو کفر کرتے ہیں، جو بات کو نہیں مانتے اور انکاری ہو جاتے ہیں، اللہ فرماتا ہے ان کی مثال ایسے ہے جیسے کسی ایسے کو پکارے کوئی جو نہ سنتا ہو سوائے پکار کو، سوائے چلانے کے اور پکارنے کے۔ جیسے جانور ہوتے ہیں، جب آپ کسی جانور کو بلاتے ہیں
تو وہ انڈرسٹینڈ نہیں کرتا کہ آپ کیا بات کر رہے ہیں، وہ صرف اس کو آواز جاتی ہے کہ یہ آواز جو ہے یہ کوئی ادھر سے اس طرف سے آ رہی ہے، اور وہ پہچان نہیں کر پاتا کہ اس کا مطلب کیا ہے، کیا کہا جا رہا ہے، سوائے شور اور آواز کے اسے کچھ نہیں پتا چلتا۔ بعض جانوروں کو سلا دیا جاتا ہے اور وہ تھوڑی سی انڈرسٹینڈنگ کر لیتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کافروں کے بارے میں جو یہ ارشاد فرمایا کہ ان کی مثال ایسے ہے جیسے آپ ان کو پکارتے رہو اور وہ سنتے نہ ہوں، بس ان کے کانوں تک آواز جائے، شور سا جائے۔ تو دیکھیے یہ ان لوگوں کی بات ہے جو حق سے انکار کرتے ہیں۔ اللہ نے ان کو آیت کے اگلے حصے میں بہرے، گونگے اور اندھے کہا ہے۔ کیوں؟ حقیقت میں وہ بہرے نہیں ہیں، نہ وہ اندھے ہیں اور نہ وہ گونگے ہیں۔ اصل میں ان کی زبانیں حق بات بیان نہیں کرتی، ان کے کان حق سنتے تو ہیں لیکن وہ حق کو پہچانتے نہیں ہیں۔ اسی طرح جو ان کی آنکھیں ہیں وہ دیکھتی تو ہیں، قرآن کو بھی دیکھتی ہیں، حدیث کو بھی دیکھتی ہیں، ان کو دنیا کے نفع نقصان کا بھی پتہ ہے، لیکن جو حق بات ہے اس کو پہچاننے سے قاصر ہیں، اس کو نہیں پہچانتی ان کی آنکھیں۔ گویا کہ حق سے انکار کرنے والا انسان جانوروں کی طرح ہے جن کو آواز نہیں آتی، اور گونگا، بہرا اور اندھا ہے۔ اور اس سے مراد صرف کافر نہیں ہے، اس سے مراد وہ سارے لوگ ہیں جو اللہ کے نازل کردہ احکامات کو، قرآن کو، حدیث کو ان سے کسی نہ کسی انداز میں انکار کرنے والے ہیں، تو پھر ان کا یہی حال ہے۔ چاہیے تو یہ تھا کہ اللہ نے آنکھیں دی، اللہ نے کان دی، اللہ نے زبان دی، تو اس کو اللہ کی مرضی تلاش کرنے پہ لگاتے، اس کو اللہ کی فرما برداری میں لگاتے۔ لیکن جب ہم ان کا استعمال ایسا کرتے ہیں جو اللہ کی مخالفت میں جاتا ہے، تو پھر یہ ایسی مثال اللہ نے بیان کی ہے، اور یہ بہت ہی بھیانک مثال ہے۔ آگے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایمان والوں کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا کہ کھاؤ حلال چیزیں۔ یہ پہلے بھی آ چکا کہ طیب چیزیں کھانی ہیں، حرام چیزیں نہیں کھانی۔ اور اس آیت میں دوسری بات یہ ہمیں پتہ چلتی ہے کہ جو ہم نے تم کو رزق دیا، کہ رزق اللہ دیتا ہے، یہ کسی کی کاوش اور کسی کی محنت اور کسی کی تگ و دو سے نہیں ملتا، یہ اللہ کی دین ہے۔ تو یہ عقیدہ رکھنا چاہیے کہ رزق ہمیں اللہ دیتا ہے، کوئی اور نہیں دیتا۔ اگر اللہ رزق چھین لے تو کوئی دے نہیں سکتا، تنگ کر دے تو کوئی کھلا نہیں کر سکتا، اگر اللہ کھلا کر دے تو کوئی تنگ نہیں کر سکتا۔ تو رزق اللہ دیتا ہے، یہ اللہ کی قرآن کی یہ آیت ہمیں بتا رہی ہے، ما رزقناکم، جو ہم نے تم کو رزق دیا اس میں سے پاک چیزیں کھاؤ، واشکرو، اور شکر ادا کرو اللہ کا۔ پہلی بات کہ رزق اللہ دیتا ہے، دوسری بات کہ حلال رزق کھانا ہے، تیسری بات کہ اللہ کا شکر ادا کرنا ہے۔ یہ تین حکم ایک ہی آیت میں ہیں۔ اگر یہ کوئی تینوں کرتا ہے تو اللہ کیا فرماتا ہے، یہ وہ لوگ کریں گے جو واقعی اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ جو اللہ کی عبادت نہیں کرتے وہ ایسا نہیں کریں گے۔ تو پتہ یہ چلا کہ زبان سے یہ اقرار کرنا، زبان سے یہ اعلان کرنا، زبان سے یہ بار بار بات کرنا کہ ہمیں رزق اللہ دیتا ہے، یہ اللہ کی عبادت ہے۔ اور اللہ کا شکر ادا کرتے رہنا کہ تو نے بہت دیا ہے، تو نے جس حال میں رکھا ہے میں خوش ہوں۔ اگر رزق تنگ ہے کسی کا تو یہ اس کو نہ دیکھے جس کا رزق زیادہ ہے، یہ اس آدمی کو دیکھے جو بیمار ہے۔
کہ یہ تندرست تو ہے، اگر کسی کی ایک ٹانگ کٹی ہوئی ہے تو وہ 2 کٹی ٹانگوں والے بندے کو دیکھیں، کسی طرح اپنے سے کم درجے کے بندے کو دیکھیں اور اللہ کا شکر ادا کرتے رہیں۔ اللہ کا شکر ادا کرنا بھی عبادت ہے۔ اور حلال حرام یہ اللہ کا اختیار ہے کہ کون سی چیز حلال ہے کون سی حرام ہے۔ وہ جس کو حرام کہہ دے وہ حرام ہے، جس کو اللہ حلال کہہ دے وہ حلال ہے۔ یہ اللہ کا اختیار ہے۔ یہ کسی اور کے کہنے پر چیز کو حلال یا حرام سمجھنا یہ اللہ کا شریک کرنے کے برابر ہے، اور یہ اللہ کی عبادت نہیں ہے، اس کی عبادت۔ جیسے اللہ فرماتا ہے نا کہ اگر تم اسی کی عبادت کرتے ہو تو ایسا کرو۔ آپ نے سوسائٹی میں دیکھا ہوگا کئی لوگ کہتے ہیں جی کہ یہ چیز میں نے کھانی نہیں پوری زندگی۔ اگر ڈاکٹر کو کہہ دے تو الگ بات ہے، اگر بغیر وجہ کو کہتا ہے کہ میں نے اس کو اپنے اوپر حرام کیا ہوا ہے تو اسے اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ یا میرے فلاں نے کہا ہے، میرے بڑے نے کہا ہے کہ یہ چیز تم نے نہیں کھانی یا یہ رنگ استعمال نہیں کرنا، تو یہ سارا اللہ کا اختیار ہے حلال حرام کا۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو اور مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ کوئی سوال ہو تو آپ کر سکتے ہیں۔ کل سے انشاءاللہ سبق جو ہے وہ 7 بجے شروع ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔